بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن کی بات کریں اور جو انڈیکس میں ہوا، جو مارکیٹ میں ہوا، یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ سی بات نہیں تھی۔ پورا پچھلا جو رول اوور ویک تھا، 3-4 سیشن گزرے تھے، ان میں آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تو امپیکٹ نکل چکا ہے اور آلموسٹ جو زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ جمعرات تک رول اوور ویک کا نکل جاتا ہے، اور جمعے کو دوسرے ہاف میں تقریباً نئی بائنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو اس لیے آپ کو بولا تھا کہ نئی بائنگ کی طرف نہ جائیں، تھوڑے سے ریزرو ہو کے چلیں۔ اس کے بعد جب سے ایران اور امریکہ کی یہ چیزیں چل رہی ہیں، تب سے بھی ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا آیا ہوں کہ اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں۔ پرسوں کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پھر جو امریکہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ تمک لگا رہا ہے ایران کو۔ اس کے بعد کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ٹرمپ نے کہا ہے جی کہ ہمارا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی ایران کے پاس پاس ہے، اور بھی ایسی چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایران نے جو جواب دیا، سعودیہ کا جو بیان تھا کل سر آپ کو بتایا تھا، ایک تو وہ چیز تھی آج انڈیکس میں پریشر بننے کی، دوسرے نمبر پہ رول اوور ویک تھا، وہ تو عوام نے جو اپنی چیزیں ہیں وہ تو سیٹل کرنی ہی کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں تو ساتھ میں ایف ایف سی تھا۔ ایف ایف سی کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ ایف ایف سی ایسا سٹاک ہے، ایسی کمپنی ہے جس کے سر کے اوپر آپ کا پورا انڈیکس چلتا ہے۔ ایف ایف سی موو کرتا ہے تو انڈیکس موو کرتا ہے، ایف ایف سی موو نہیں کرتا یا پوائنٹ لوز کرتا ہے تو پورے کا پورا انڈیکس نیچے جاتا ہے۔ اب ایف ایف سی میں کیا ہوا، جب ایف ایف سی کو لوگ بائی کر رہے تھے پچھلے دنوں میں، تو اسی ٹائم ہم نے تو ٹریڈ لے لی تھی، اس میں سے ہم تو ٹریڈ لے کے نکل گئے 614 تک کی۔ اس کے بعد پھر افواہیں آنی شروع ہوئیں کہ وہ جو اپنے اسٹاک اسپلٹ کرنے کے چکروں میں ہے، پھر بونس بھی دے گا، افواہیں نکلنے لگیں۔ تو بہت سے بھائی آگے پوچھتے تھے کہ اس کو بائی کر لیں، تو میں نے تو کسی کو بھی مشورہ نہیں دیا کہ جی یہاں پہ بائی کریں ہائر سائڈ پہ۔ میں تو یہی کہتا آیا ہوں سب کو کہ سپورٹ پہ دیکھیں، جب بھی ایک چیز اوپر جاتی ہے، کوئی نیا ہائی لگاتی ہے، تو وہاں سے پھر سپورٹ لینے کے لیے نیچے آتی ہے، وہاں پہ چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پریمیم گروپ میں آج تفصیل سے صبح میسج کیا تھا کہ کوئی بھی سٹاک آپ کے پاس ہو، کوئی بھی شیئر ہو، اس کی بورڈ میٹنگ جس دن ہو اور اس دن وہ اچھا پروفٹ آپ کو شو کر رہا ہو، اناؤنسمنٹ آنے سے پہلے، رزلٹ اناؤنس ہونے سے پہلے، اس میں سے خدا را کچھ نہ کچھ پروفٹ بک کر لیا کریں۔ تفصیل کے ساتھ پریمیم گروپ پہ صبح میسج کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس ایف ایف سی ہے تو ایک تو اس کو پروفٹ ٹیکنگ کریں، پروفٹ پہ سیل کریں، پروفٹ بک کریں، دوسرے نمبر پہ اس کا ٹریلنگ سٹاپ بھی لگائیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے لیا تھا 600 کا یا 620 روپے کا، چلیں کہہ لیں 620 کا ہی آپ نے پکڑا تھا، ایک تو 670 پہ 665 پہ پروفٹ بک کریں، دوسرے نمبر پہ 650 کا ٹریلنگ سٹاپ بھی لگائیں۔ ایک تو پروفٹ بک ہو گیا، دوسرے نمبر سے اگر کوئی بیڈ رزلٹ آتا ہے اور آپ کا سٹاک اوپر سے نیچے آنے کی کوشش کرتا تو 650 میں آپ کا بک جائے گا، 50 20 30 پھر بھی آپ کو بچ جائیں گے۔ اس کے بعد چاہے وہ لوور لاگ پہ آئے یا جہاں بھی آگے کھڑا ہو، آپ کی بلا سے آپ تو پیسے لے کے نکل گئے۔ لیکن اگر ایف ایف سی کو دیکھیں تو آج کے انڈیکس کے گرنے میں ایف ایف سی کا قصور نہیں تھا، ایز اے کمپنی، ایز اے سٹاک ایف ایف سی کا کوئی قصور نہیں تھا، نہ اس کے رزلٹ کا قصور تھا۔ قصور تھا انڈیویجولز کا، عوام کا، جس نے اس کو مہنگے داموں میں بائی کیا۔ پہلے آپ کو لگا کہ وہ جی سپلٹ ہوگا، اچھا بونس دے گا، تو آپ کی غلطی تھی نا۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو فوجی فرٹیلائزر کا قصور تو کوئی نہیں تھا، اس کے کون سے فنڈامنٹل چینج ہو گئے تھے جو آپ نے اس کو 596 سے اٹھا کے 680 پہ 700 کا قریب پہنچا دیا۔ اس نے تو نہیں کہا تھا مجھے ایسے ٹریڈ کرو، اس کا رزلٹ بھی ٹھیک آیا، ارننگ پر شیئر بھی اس کی ٹھیک ہے، اس نے 8 روپے ڈیویڈنڈ بھی دیا، اور آپ کیا بچے کی جان لو گے؟ یہ فوجی فرٹیلائزر کا 1 منتھ کا گراف ہے، اس کو دیکھیں ذرا۔ آرام سے وہ بیچارہ موو کر رہا تھا، کہاں 591 پہ، پھر 588 دکھا جاتا تھا، 572 دکھا جاتا تھا، 586، پھر 600۔ ایک اچھا موو آپ کو دے دیتا تھا، اچھی ٹریڈ آپ اس میں کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں نے اس کو اٹھایا یہاں سے 598 پہ اور جا کے پہنچا دیا 685 پہ، 100 روپے آپ نے اس کو بڑھا دیا۔ اس کے کون سے فنڈامنٹل ٹھیک ہوئے تھے؟ ویسے ہی فوجی فرٹیلائزر ویسے ہی موو کر رہا تھا، نہ ہی اس میں کچھ اس کو گیس پہ سبسڈی ملنے کی خبریں تھی۔ اگر آپ کو ملتی خبر کہ گیس پہ سبسڈی مل رہی ہے یا کوئی اور اچھی ایسی خبریں آتی یا اس کی سیل میں بہت آؤٹ سٹینڈنگ انکریز دیکھا جاتا تو چلے بندہ کہہ سکتا ہے جی آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں اس کے فنڈامنٹل جو ہیں وہ اور ٹھیک ہونے والے ہیں، ارننگ پر شیئر بہت اچھی شیئر شو کرے گا، تو چلے اس کو بائی کر لیں۔ جب آپ نے افواہوں پہ اس کو بائی کیا تو جیسے اوپر گیا تھا ویسے نیچے بھی آ گیا۔ اب بھائی مجھے میسج آ کے پوچھتے ہیں واحد بھائی ایف ایف سی کو کیا ہوا، نیچے کیوں آ گیا؟ بھائی جیسے آپ نے اس کو اوپر لے کے گئے تھے ویسے وہ نیچے آ گیا، اس میں نہ اس کا کوئی قصور ہے نہ کسی اور کا۔ جو اوپر لے کے گئے تھے وہ اب لے کے بیٹھے رہیں گے 685 پہ اس کو۔ اور دیکھیں ہمارا پریمیم گروپ بنانے کا مقصد ویسا نہیں ہے جیسے وہ پرانے دوروں میں چلا کرتا تھا کہ بائی کال آ گئی، سیل کال آ گئی۔ ہم جو بھی آپ کو چیز بتاتے ہیں ریشنلز کے ساتھ بتاتے ہیں، بلکہ جتنے کام بھی ہم پریمیم گروپ میں کرتے ہیں وہ ایجوکیشنل پرپس کے لیے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے دیکھ لیں جو بھائی ہمارے پریمیم گروپ میں ہیں،
جتنے میسج کیے ہیں سمجھانے کے لیے کیے ہیں، یہاں پہ چیزیں ایسی جا سکتی ہیں، ورس جا سکتی ہیں، تھوڑا صبر کر لیں، یہاں پہ آپ ہے، یہاں پہ ڈاؤن ہے، سب سمجھاتے ہیں بھائیوں کو۔ ساتھ میں صبح کے ٹائم بھی 9:33 پہ 9:30 بجے، 9 بجے کے بعد تقریباً پونے 10 بجے اسکرین شاٹ بھی لگا دیے تھے، جس میں ایران اور امریکہ کا جو حملے کا خدشہ تھا وہ بھی ظاہر کیا، ساتھ میں وائس نوٹ بھی شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ اگر ایران نے جلد معاہدہ نہ کیا تو ہم حملہ کریں گے، اور ساتھ میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، ایران کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لو یا ٹیبل پہ آ جاؤ۔ اس کے بعد جیو پہ بھی ایسی چیزیں چل رہی تھی کہ خطے پر پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے، پاکستان پر بھی ممکنہ اثرات پڑیں گے۔ دیکھیں پاکستان پہ کچھ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں پڑنا، اور ایک تفصیل سے وائس میسج کیا تھا پریمیم گروپ میں کہ یہ جنگ ویسی جنگ بھی ہونی نہیں، ایئر سٹرائک شاید امریکہ کرے گا، وہ بھی پریشر بڑھانے کے لیے۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان کا جو مسئلہ چلا تھا، چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، اس میں آپ نے دیکھا جتنی سیاسی پارٹیاں تھیں ہماری، چاہے نون لیگی ہوں ہمارے بھائی، چاہے ہمارے انصافی بھائی ہوں، چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، سب متحد نظر آتے تھے۔ تو جب کوئی اور ملک آ کے حملہ کرتا ہے آپ پہ، تو اس کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سیاسی اختلافات بلا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایران میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا پیچھے، جو ابھی پیچھے تھوڑا سا کچھ کیا تھا امریکہ نے۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگا ایران میں آ کے بیٹھ جانا، یہ کوئی وینزویلا نہیں ہے یا کچھ اور ایسا ویتنام نہیں ہے، یہ جنگ کچھ اور ہوگی، اور نہ ہی نیٹو اب ساتھ ہے امریکہ کے، تو بہت زیادہ امپیکٹ پاکستان پہ بھی کوئی نہیں پڑنا۔ اور اس کے بعد اگر انڈیکس دیکھیں، بہت سارے اچھے پوائنٹ ہمارا لوز کر چکا، اچھی کریکشن آ چکی، جنگ لگ بھی جاتی ہے تو 2000 پوائنٹ اور لوز کر لے گا، 1,79,000 پہ چلا جائے گا، پھر کیا ہو جانا ہے۔ واپس آتے ہیں انڈیکس کی طرف اور دیکھیں، جب بھی انڈیکس ہمارا پوائنٹ لوز کرتا تو مجھے کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی، میں تو خوش ہوتا ہوں کہ بائنگ اپرچونٹی جنریٹ ہو گئی۔ 3-4 دن سے کہتا آیا ہوں کہ کیش اپنے پاس رکھیں، کیش اپنے پاس رکھیں۔ جو بھائی ویڈیو دیکھتے ہیں، جو ہمارے گروپ میں ہیں، ان کو پتا ہوگا کتنی تقریریں کر چکا ہوں میں پیچھے کیش فری کرنے کے اوپر۔ یہ موقع ہوتا ہے جب آپ کے پاس کیش فری ہوتی ہے، اور پھر آپ کو مزہ آتا ہے بائنگ کرنے میں۔ یقین مانے جن بھائیوں کے پاس 100% کیش ہے، 80% کیش ہے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ انڈیکس اور نیچے آئے تاکہ ہمیں چیزیں اور نیچے چیپ پرائز پہ ملے۔ ڈرتے تو وہ ہیں کریکشن سے جو لے کے پورا پورٹ فولیو بک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی گھبرائے نہیں، تھوڑا سا ہولڈ کر لیں، انشاءاللہ پھر آپ کے ریٹ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آج کے انڈیکس کے لیول دیکھیں تو صبح انڈیکس کی جو اوپننگ تھی پازیٹیو اوپننگ تھی 305 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس کا ہائی لیول دیکھیں تو وہ 543 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ 1,88,923 پہ رہا۔ انڈیکس کا آج کا لو لیول 6419 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,81,961 پہ رہا۔ اس کے بعد تقریباً 400 پوائنٹ کی انڈیکس نے ریکوری کی اور 6,042 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ انڈیکس کی کلوزنگ 1,82,338 پہ رہی۔ والیوم اگر دیکھیں تو 413 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ آج کے سیشن کے ٹاپ ایکٹیو سٹاک دیکھیں تو سب سے زیادہ والیوم آج پھر کے الیکٹرک میں جنریٹ ہوئے تقریباً 104 ملین کے۔ اس کے بعد WTL، بینک آف پنجاب، DSL، ویوز، PTC، SSGC، NCPL، FFC اور پیس۔ مارکیٹ سمری دیکھیں تو آپ کو مارکیٹ کا اندازہ ہو جائے گا کہ ایڈوانس کمپنیاں صرف 83 رہیں، ڈکلائنر 364 اور ان چینج 117۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 5,93,000، ویلیو کی بات کریں تو 66 ارب 41 کروڑ، اور والیوم ہوئے 933 ملین کے ٹریڈ۔ آج کے سیشن کے ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر دیکھیں سیکٹر وائز تو پازیٹیو سائڈ پہ تو چیز کوئی نظر نہیں آتی، نیگیٹو سائڈ پہ سب سے زیادہ پوائنٹ فرٹیلائزر سیکٹر نے لوز کیے 2020 پوائنٹ۔ اس کے بعد کمرشل بینکس رہے، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیاں، سیمنٹ سیکٹر، انویسٹمنٹ بینکس، ٹیکنالوجی، پاور جنریشن، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل، آٹو موبائل، ریفائنری، فوڈ، لیدر، انشورنس، تمام کی واٹ لگا دی آج انہوں نے۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر دیکھیں تو نیگیٹو سائڈ پہ جس کے سر پہ انڈیکس چلتا ہے اسی کے سر پہ انڈیکس نیچے بھی گیا۔ FFC فوجی فرٹیلائزر نے لوز کیے 1902 پوائنٹ۔ اس کے بعد UBL، اینگرو، OGDC، ہپکو، PPL، لک، سسٹم، HBL، ماری، MEBL، PSO، پول، MBP اور بینک آف پنجاب۔ اس کے بعد آج کے سیشن کا FIPLP دیکھیں تو FIPLP کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں واہ مبشر پتر سواد آ گیا۔ بینکس کی سیلنگ ہے 2 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 7 ملین کی، کمپنیز نے بائی کیا 3.33 ملین کا۔ فارن کارپوریٹس نے بیچا 1 ملین کا، فارن انڈیویجولز نے تھوڑی سی بائنگ کی 0.01 ملین کی، اور ہمارے ببر شیروں نے بائی کیا انڈیویجولز نے 18 ملین ڈالر کا۔ کون کہتا ہے پاکستانی عوام کے پاس پیسہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد انشورنس کمپنیوں نے بائی کیا تقریباً 3.25 ملین کا۔ میوچل فنڈ نے واٹ لگائی آج پروفٹ ٹیکنگ خوب دبا کے کی 20 ملین کا انہوں نے سیل کیا۔ اس کے بعد MBFC نے بائی کیا 0.04 کا،
ادر آرگنائزیشن نے سیل کیا 0.26 کا اور اوورسیز پاکستانی نے بائی کیا 6.15 ملین کا. یعنی کہ آج انڈیویجولز کا راج رہا، چاہے وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے انڈیویجولز ہوں آپ کے یا پھر ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ببر شیر ہوں آپ کے. یقین مانے جب سے ویڈیو بیٹھ کے بنانی سٹارٹ کی ہے میں ذرا نہیں ڈرا، میری خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ انڈیکس نیچے گیا ہے. اب میں نے انڈیویجولز کا فیپلی دیکھا ہے تو یقین مانے میں خود ڈر گیا ہوں. اتنا انڈیویجولز نے مال اٹھا لیا 18 ملین کا. اگر کل پرسوں تھوڑا پینک آیا اور انہوں نے 18 ملین مارکیٹ میں پھینک دیا تو پھر کیا ہونا ہے؟ پھر تو یہ 166 پہ جا کے رکے گی نیچے جا کے. تو چلیں انڈیویجولز کو دیکھیں. انڈیویجولز نے آج بائنگ کی جی آل ادر سیکٹر میں 4 ملین کی، سیمنٹ کو بائی کیا 3.25 ملین کا، 1.5 ملین کا کمرشل بینکس کو اٹھا لیا، 1.61 کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، 0.5 ملین کا فوڈ کو بائی کیا، 5.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو بائی کیا. اور یہ بائی کیا ہوگا انہوں نے میوچل فنڈ سے لیا ہوگا کیونکہ میوچل فنڈ نے کافی اچھا اکٹھا کیا ہوا تھا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو. اس کے بعد دیکھیں تو آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں انہوں نے بائی کیا 0.63 کا، 1.24 کا بائی کیا پاور جنریشن کو، ٹیکنالوجی کو تھوڑا سا ٹچ دیا اور 0.5 ملین کا بائی کیا ٹیکسٹائل کو. دیکھا جائے تو سب سے کم انہوں نے اٹھایا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو. انشورنس کمپنیوں کو دیکھیں تو انشورنس کمپنیاں بھی بائنگ پہ ہیں لیکن ایسا کوئی بہت بڑا تیر انہوں نے نہیں مارا. 0.25 ملین کا بائی کیا کمرشل بینکس کو، تھوڑا سا سیمنٹ سیکٹر کو، تھوڑا سا آل ادر سیکٹر کو، 0.60 ملین کا فرٹیلائزر کو، اور باقی بھی تھوڑا تھوڑا سا انہوں نے بائی کیا باقی سیکٹر میں جس میں آئل اینڈ گیس ہے، پاور، ٹیکنالوجی اور ٹیکسٹائل. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے بیچا $0.14 ملین کا. مزے کروا دیے آج آپ کے میوچل فنڈ نے ٹکا کے پروفٹ ٹیکنگ کی، تقریباً 3.5 ملین کا سیل کیا آل ادر سیکٹر کو، سیمنٹ کو 2.5 ملین کا سیل کیا، کمرشل بینکس کو 4.25 ملین کا سیل کیا، تھوڑا سا ڈیٹ مارکیٹ میں سیل کیا، اور بائی کیا ہے فرٹیلائزر میں تقریباً 1 ملین کا میوچل فنڈ نے. یہ جو لوور لاک پہ آ کے 1 ملین کا سیلر کھڑا تھا یہ مجھے لگتا ہے ایف ایف سی کو انہوں نے اٹھایا ہوگا. اس کے بعد فوڈ کو دیکھیں، فوڈ میں تھوڑی سی سیلنگ، اور سب سے زیادہ سیل کیا ہے انہوں نے 5.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 2 ملین کا سیل کیا پاور جنریشن کو، 1 ملین کا سیل کیا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، اور ٹیکسٹائل کو سیل کیا $1.13 ملین کا. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں ہے جس میں انڈیویجولز نہ ہوں. سیمنٹ سیکٹر کو انہوں نے بائی کیا تقریباً 3.25 ملین کا. اس کے بعد کمرشل بینکس کو انہوں نے بائی کیا 1.43 ملین کا. لیکن کمرشل بینکس میں ساتھ میں آپ کی کمپنیز بھی ہیں ابھی تک ان ہیں، انشورنس کمپنیاں بھی ان ہیں، فارن انویسٹر بھی ان ہیں، اور اس کے بعد ادر آرگنائزیشن بھی ہیں. تو کمرشل بینکس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ٹھیک ہی ہے، صرف پروفٹ ٹیکنگ آئی میوچل فنڈ کی طرف سے. فرٹیلائزر سیکٹر کو دیکھیں تو فرٹیلائزر سیکٹر بھی کچھ ایسا پینک نہیں ہے، صرف اس میں بروکر نے سیل کیا ہے 4 ملین کا، باقی فرٹیلائزر کو ایسا کسی نے اتنا زیادہ سیل نہیں کیا. تمام ادارے ابھی بھی فرٹیلائزر میں موجود ہیں جس میں فارن انویسٹر بھی ہے، آپ کے بینکس بھی ہیں، انڈیویجول بھی ہے، ابھی تک انشورنس کمپنیاں بھی ہیں، میوچل فنڈ نے 1 ملین کا بائی کیا، ادر آرگنائزیشن نے بائی کیا. تو فرٹیلائزر میرے خیال سے آگے ٹھیک ہے، صرف بروکر کی طرف سے، ایک بندے کی طرف سے، ایک پارٹی کی طرف سے سیلنگ آنا کچھ پینک نہیں ہوتا. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو دیکھیں تو اس میں ادارے سیلنگ پہ ہیں اور انڈیویجولز بائنگ پہ ہے. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو دیکھیں تو یہ بھی ایسا کو بہت پینک نہیں ہے، کھل کے دیا میوچل فنڈ نے، کھل کے لیا انڈیویجولز نے، لیکن ساتھ میں موجود ہیں بھی کمپنیاں موجود ہیں اس میں. اس کے بعد فارن انویسٹر اس میں موجود ہے، اور ساتھ میں انشورنس کمپنیاں بھی قدم تھوڑے سے انہوں نے ڈالے ہیں اس میں، اور بروکر نے بھی بائنگ کی ہے. پاور جنریشن میں دیکھیں تو پاور جنریشن میں بھی کوئی ایسا پینک نہیں ہے، صرف میوچل فنڈ نے سیل کیا اور باقی اداروں نے اٹھا لیا. ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی میں صرف انڈیویجول نے 1 ملین کا سیل کیا اور باقی سب جو بائنگ پہ ہیں. اچھا پیچھے جب ایئر اینڈ پہ سیٹل ہونی تھی چیزیں، اس میں انشورنس کمپنیوں نے سیل کیا تھا. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب آ کے آپ کے میوچل فنڈ نے وہ کسر اب نکالی ہے. چلیں جی بہت ہو گیا ڈرنا ڈرانا، اب تھوڑا سا آپ کو تسلی دیتا ہوں. دیکھیں فیپلی پی جب ہم نے اوپر ڈیٹا دیکھا تھا، صرف ادارے دیکھے تھے اور ساتھ میں انڈیویجول کی بائنگ سیلنگ دیکھی تھی، تو وہاں پہ کچھ چیزیں ٹھیک نہیں تھی. لیکن جیسے ہی ہم نیچے سیکٹر پہ گئے تو سیکٹر میں اداروں کی آن اینڈ آف جو ہے بائنگ سیلنگ ہے. تمام ادارے، اگر میوچل فنڈ نے سیل کیا ہے یا بروکر نے فرٹیلائزر میں سیل کیا، تو تمام باقی ادارے آپ کے پاس ہیں جو ابھی بائنگ پہ ہیں، جس میں بینکس بھی ہیں، جس میں کمپنیاں ہیں، کمپنیوں نے کچھ اٹھایا، بینکس نے کچھ اٹھایا. اس کے بعد جو انشورنس کمپنیاں انہوں نے کچھ اٹھایا، فرٹیلائزر انہوں نے، ادر آرگنائزیشن نے کچھ اٹھایا. تو اتنا پینک نہیں ہے. اس کے بعد یہ بھی مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیویجولز نے بائی کر لیا ہے تو یہ کوئی سامان جو ہے یہ پلید ہو گیا ہے، اس کو اب کوئی اور اٹھائے گا نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج انڈیویجول نے اس کو بائی کیا ہے، کل اس سے انشورنس کمپنیاں لے سکتی ہیں، اس سے کمپنیز لے سکتی ہیں، بینک ان سے بائنگ کر سکتا ہے.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب انڈیویجول نے اٹھا لیا ہے تو یہ کسی نے لینا ہی نہیں ہے. ہاں اگر انڈیویجول سے کوئی اور ادارہ بائی نہیں کرتا اور پینک میں آ کے انڈیویجول اس کو دوبارہ مارکیٹ میں پھینکتا ہے، اونے پونے داموں سیل کرتا ہے، تو پھر ایک ورس کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں. ادروائز اگر ادارے اس سے بائی کر لیتے ہیں تو پھر پینک ہونے کی یا نیچے جانے کی انڈیکس کو ضرورت کوئی نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیں انڈیکس کو بھی دیکھیں تو ہم یہی چاہتے تھے کہ انڈیکس کل پرسوں 2 ویڈیوز میں بات کی تھی کہ انڈیکس ہمارا موو کر رہا ہے، جو اس کی آر ایس آئی ہے وہ 68 پہ ہے. تو اگر انڈیکس ہمارا 58 55 تک آ جاتا ہے تو کافی اچھی کریکشن ہو جانی ہے، ہیلدی کریکشن ہو جانی ہے، ایک پل بیک اچھا سا ہو جانا ہے. تو آج دیکھیں آر ایس آئی انڈیکس کی آ چکی ہے 50 کے اوپر، 50 کے اوپر، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور بارڈ سے نکل کے کول ہو چکی ہے یا نیوٹرل زون میں آ چکی ہے. اس کے بعد انڈیکس کی اگر بات کریں، سپورٹ کی بات کریں یا کل دیکھیں تو کل فرسٹ ہاف میں کچھ تھوڑا سا سیلنگ پریشر آ سکتا ہے اگر چیزیں آج سیٹل کول ڈاؤن رہتی ہیں، یعنی کہ کوئی امریکہ اور ایران کو زیادہ کچھ یبن کٹیٹا نہیں کرتے تو پھر میرے خیال سے چیزیں ٹھیک ہو جانی ہیں. اور ویسے بھی جو ہے کافی حد تک انڈیکس میں کریکشن آ چکی. صبح کے ہاف میں تھوڑا سا بھی اگر اور زیادہ پریشر آتا ہے تو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا زیادہ پریشر مطلب اس سے بھی تھوڑے سے پوائنٹ زیادہ لوز کرتا ہے. تو ادروائز جو انڈیکس کے پاس نیچے سپورٹ ہے وہ 1,81,900 اور 1,81,100 پہ موجود ہے. انڈیکس کے کلوزنگ کی اگر بات کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، کیونکہ بلنجر بینڈ کے مڈل بینڈ سے نیچے آپ کے انڈیکس کی کلوزنگ آئی، اور جو نیچے سپورٹ انڈیکس کے پاس بن رہی ہے وہ بلنجر بینڈ کا جو لوور بینڈ ہے وہاں پہ 1,79,600 1,78,500 یہ دو سپورٹ انڈیکس کے پاس نیچے موجود ہیں. ریزسٹنس کی بات کریں تو ریزسٹنس انڈیکس کے پاس 1,85,300 اور 1,86,900 کی. تو میرے خیال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بھی اسی لیے ہولڈ کروایا ہوا تھا بھائیوں کو، زیادہ ہم نے سگنل نہیں دیے تھے، کوئی سپورٹ ریزسٹنس لیول نہیں بتائے تھے کہ یہ جو انڈیکس کا ایک دفعہ کٹی کٹا نکلنا ہے وہ نکل جائے. تو صبح انشاءاللہ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اٹریکٹیو ہوئیں، ہمیں لگیں کہ انہوں نے چلنا ہے تو انشاءاللہ پری اوپن میں آپ کو سوئنگ سگنل یا ڈے ٹریڈ کے لیے سگنل دے دیں گے. اس کے لیے جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.